نہیں ہے نا، یہ بتائیں یہ امام ابو حنیفہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اچھا، آپ نبی کو چھوڑ کے ان کی تقلید کرتے ہیں، انہیں امام اعظم کہتے ہیں، حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ وہ 3 ہی حدیث سے زیادہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ایسا ہے اب مولوی صاحب جی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں تو مشہور کتاب فقہ اکبر اور کتاب الآثار، اور اس کے علاوہ 15 کتابیں امام صاحب کی ہے، اور سب سے بڑا جو ان کی حیات کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے علم فقہ کی تدوین کی، فقہ کو مدون کیا۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 9 لاکھ مسائل حل کیے ہیں، اور اسی ان کے فقہ کی تدوین کی یہ برکتیں ہیں کہ لاکھوں کتابیں اب تک فقہ کی لکھی جا چکی ہے، ہدایہ، عالمگیری، در مختار وغیرہ۔ اور جس ہدایہ کا آپ لوگ رونا روتے نا، بڑے گندے مسائل اس میں بھرے ہیں اور بڑے تقریب اخلاق مسائل ہے، معاذ اللہ، وہ کتابیں آپ کے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی، اسی کو پڑھ کے تم بھی مولوی بنے ہو۔ میں بتا رہا ہوں تم کو، تم لوگ کتنے بڑے مکار ہو کہ تم چاہتے ہو کہ فقہ حنفی کو ملک سے نکال دیا جائے۔ پہلے اپنے مدرسے سے تو نکالو یار، اس کو پڑھے بغیر تو تم لوگ مولانا بھی نہیں بن سکتے ہو۔ اور دوسری بات، لوگوں نے جو 3 حدیث سے زیادہ نہ جانتا ہوں اسے آپ لوگوں نے اصغر بھی نہ بن سکا ہو، اور اسے آپ لوگوں نے امت کا امام اعظم بنا دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہم نے کیا بنایا؟ اللہ و رسول نے بنایا، پہلی بات یہ ہے، اور امام امت نے بنایا، امت کے بڑے بڑے فقہاء علماء نے بنایا جو صاحبان نظر تھے، سمجھے؟ اور دوسری بات، 3 حدیث کی جو بات تم کر رہے ہو نا، یہ تمہارا امام اعظم سے حسد ہے، ورنہ اب تک تو تمہارے مولوی بولتے تھے کہ 17 حدیث جانتے ہیں، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تحقیق یہ ہے کہ 3 حدیث جانتے تھے۔ کون جاہل تحقیق کیا بے؟ کس جاہل کی یہ تحقیق ہے کہ امام اعظم 3 حدیث جانتے تھے؟ تاریخ پڑھی ہے، سیرت کا مطالعہ کیا ان کی؟ ہمارا چھوڑو، علماء احناف کا علامہ حافظ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے 10 جلدوں میں امام اعظم کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے، مالکی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم نے بوقت وفات، سن رہے ہیں مولوی صاحب؟ جی جی سن رہا ہوں، آپ بتائیں۔ بوقت وفات اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اس میں سے میں تمہیں 5 حدیثوں کے ذریعے نصیحت کر رہا ہوں۔ تو امام اعظم تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور میں اس میں سے تمہیں 5 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں۔ تو جو زمانہ خیر القرون میں ہو، جسے شرف تابعیت نصیب ہو، جس نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہو، صحابہ سے حدیثیں جس نے روایت کی ہو، تو تم اس کے بارے میں کہتے ہو 3 حدیث جانتے ہو؟ تم کتنی حدیث جانتے ہو بے؟ نہیں جناب من، آپ لوگ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی قول امام پر عمل کیوں کرتے ہیں بھائی؟ نہیں، ابھی تو تم پہلے وہی بات کرو کہ آپ کتنی حدیث جانتے ہو۔ ابھی تم نے کہا نا کہ امام کو، نبی کو چھوڑ کر امام کا اتباع کرتے ہیں۔ ہاں وہ تو صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ تم نے قرآن پڑھا نہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا حکم مانو، امر والوں کا حکم مانو۔ تو امر والوں کی تفسیر ابن عباس وغیرہ کی پڑھی نہیں ہے آپ نے کہ اس سے علماء اور فقہا مراد ہے؟ تو اب اگر کوئی علماء اور فقہا کی اطاعت کر رہا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کی تشریحات کے اعتبار کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے نبی کو چھوڑ دیا، خدا کو چھوڑ دیا، ارے چھوڑتا تو تب جب وہ ان کو قانون ساز سمجھتا، وہ تو ان کو شارح قانون سمجھ رہا ہے، شارح قانون سمجھ کے ان کا اتباع کر رہا ہے، تو اس میں نبی کو چھوڑنا کہاں ہوا؟ یہی بھینسے جیسی عقل میں آپ کے کھوپڑی میں عقل ہے یا گوبر بھرا ہوا ہے کہ آپ معاذ اللہ امام کی بات کو ماننا گویا نبی کا مخالف بتا رہے ہیں اس کو، جبکہ قرآن اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ امر والوں کی اطاعت کرو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ بھی تو بار بار بخاری مسلم سے حدیث لیتے ہو، بخاری مسلم کا حوالہ مانگتے ہو، تو ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ رب العالمین بخاری مسلم سے حدیث کیوں لیتے ہو؟ صحابہ تو نبی سے حدیث لیتے تھے۔ تم توصیف الرحمان اور یہ معراج ربانی اور یہ خبیث ڈاکٹر جوکر نائک ان سے دین سیکھتے ہو، صحابہ نے انہی سے دین سیکھا یا نبی سے دین سیکھا؟ تو ہم بھی تو کہہ سکتے تم نے نبی کو چھوڑ کر ان کو اپنا معاذ اللہ معبود بنا لیا، خدا بنا لیا، تم بھی تو پکے مشرک ہو۔ بات کرنے سے پہلے سوچا کرو مولوی صاحب، اندر کسی میں دم نہیں ہے کہ اس قول کی سند پیش کر سکے۔ اور سنو، میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ فقیر کلیم حنفی رضوی ثم الحمدللہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پوری جماعت غیر مقلدیت میں اگر کوئی ایسا مائی کا لال ہو جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، کسی کتیا کا دودھ نہ پیا ہو، تو میں رکھوں گا۔ نہیں، ابھی آپ یہ بات ختم کیجیے اور ابھی آمنے سامنے بات ہوگی۔ اب کیوں؟ ابھی یہاں پر تمہاری ساری ہیکڑی نکل گئی، ارے کیا کروں گے بعد میں؟
आमने सामने हमारी टीम के साथ में मुनाजरा होगा, पूरी टीम के साथ में आएंगे अभी आप। हाँ। टीम के साथ आके कबड्डी खेलोगे क्या? हाँ, क्रिकेट खेलेंगे हम अभी। बहुत बहुत हो गया आपका मसला। तुम्हारे जितने उल्लू कराइम है ना, उल्लू माइक कराइम, उन सब की हकीकत को मैं जानता हूँ। तुम लोग कितने पानी में हो, ये सारी धौंस उनको देना जो बेचारे तुम्हारी हकीकत को ना जानते हो। सूझा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता, समझे? तुम लोग सिर्फ सूझे हुए हो। ठंडास पे चांदी का वरख लगाने से उसकी असलियत नहीं बदलती है। तुम लोगों का सिर्फ जाहिर अच्छा है, बातिन अल्लाह जानता है कि हम तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा मालूमात रखते हैं। ओ मौलवी साहब, बच गए क्या? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। सुन रहे हो ना? तो सुन लीजिए। आमने सामने की जो बात कर रहे हैं ना आप, तो कब आएंगे आमने सामने? आप आमने सामने आएंगे, हम पूरी टीम के साथ में आएंगे। तुम्हारे निकालते हैं। कहाँ रहती है? कौन से अखाड़े में रहते हो तुम लोग? टीम टीम बोल रहे हो, इतने बड़े मधुले मुतलक जहले मुरक्कब अखबार बहुत बड़े बड़े देखे नहीं अभी आपने? अबे अंग्रेजी मुस्तहिद मलिका विक्टोरिया का नापाक दूध पीकर पले बड़े हो तुम लोग। हाँ, तुम्हारी तारीख खबीसो हुसैन बटालवी ये मलिका विक्टोरिया से तुम्हारा नाम अलर्ट करवाए, इससे पहले तुम्हारा वजूद था हिंदुस्तान में। ये सारी धौंस उसको जमाना जो तुम्हारी हकीकत न जानता हो, समझे? अबे कलीम रजवी को धमकी मत दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम का ये शेर बबांगे दोहल पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, और जहां जहां तकरीरें करता हूँ तुमको चीर फाड़ के रख देता हूँ मैं, समझा? हेलो, समझा ना मौलवी? अरे क्या यार सेल्फी साहब, आपने तो फोन ही काट दिया मेरा। आप तो कह रहे थे कि मैं आपको दुनिया से उठा दूंगा, तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। है? अरे चलिए छोड़िए बात को, कहाँ बढ़ा रहे हैं। बात मामला तो खत्म कीजिए। आपने कहा ना मैं टीम लेकर आऊंगा। हाँ, टीम लेके आएंगे, मुनाज़रा करेंगे आमने सामने। अरे यार, तुमसे पहले अब्दुल्ला मदनी था, वो कह रहा था कि मैं 10-20 उलमा अहले हदीस को लाऊंगा। तुम लोग हालत ऐसी नहीं, बच्चा मार खाने के बाद बोलता हूँ मैं अब्बा को लेके आता हूँ, वैसे बोल बोल के भागते हो, कौम को तसल्ली देते हो। बेटा कल के बाद तो मुनाजरा करना भूल जाओगे। मुनाजरा बोलते किसको है ना, उसके नाम से कांपोगे तुम, तुम्हारी साथ नस्लें पुश्तें कांपेंगी। हेलो, आमने सामने आएंगे। अरे आमने सामने क्या, फोन तो तुमको इतना जलीलो खार किया मैंने यार, कौम सुनेगी तो कितना हंसेगी, कितना थूकेंगी तुम पर यार। और कल के बाद गैर मुकल्ली तुम्हें अपनाने से इनकार करेंगे। हो सकता है तुम्हारा रिचार्ज और सारा सऊदी अरबिया जाना आना सब बंद हो जाएगा यार। तो तुम्हारे तो कल के बाद खाने के लाले पड़ जाएंगे यार। हेलो, अरे आप छोड़िए बात को, अभी हम आएंगे आपके सामने, हमारी टीम। अरे तो कब आओगे यार? मैं तो मुंतजिर हूँ कि आप तशरीफ लाएं आपके वजूद नामसऊद के साथ। और बिल्कुल मैं तो मुंतजिर हूँ यार, मैं तो एनी टाइम मुंतजिर बैठा रहता हूँ ठुकाई के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जब देख लेंगे। अरे यार अभी दिखा दो ना तुम्हारे अंदर कितना जोरे इल्म है। अभी तो ऐसी लचर पचर दलीलों से आप काम चला रहे थे, इतना मुंह तोड़ मैंने आपको जवाब दिया, तो आप कहते हो कि हम टीम लेकर आएंगे। हैं? हेलो, आमने सामने। अरे बात का जवाब है, आमने सामने आमने सामने। चरसी वर्सी में क्यों बात करते हैं यार? पान वन खाते हो क्या?